اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے 17ویں حصے میں خوش آمدید۔ جیسے کہ گزشتہ حصے میں ہم نے یاجوج و ماجوج، حضرت ذوالقرنین، صد یاجوج و ماجوج کے خروج اور ان کی موت کے بارے میں بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس حصے میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی یاجوج ماجوج کی موت کے بعد کوہ طور سے واپسی، اس کے بعد کے حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور مقام مدفون کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے یہاں بات ختم کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا کے بعد یاجوج و ماجوج میں ایک وبائی مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت بدبو پھیلی ہوگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے دوبارہ دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دور ہو۔ حق تعالیٰ یہ دعا بھی قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی۔ وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوتی ہوگی۔ ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کے مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور اثر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا، اور لوگ اس انار کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب وقت قیامت نزدیک آ جائے گا تو اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ تو اب ہم یہاں بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد حج بھی کریں گے اور واپس لوٹیں گے، پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان وفات پائیں گے، پھر انہیں مدینہ لایا جائے گا، پھر انہیں حجرہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دنیا میں ان کے قیام کی مدت تقریباً 45 برس ہوگی، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر یعنی میرے مقبرہ میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ایک ہی مقبرے سے حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی مقام پر اپنے لیے تدفین کی خواہش ظاہر کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تیرے لیے یہ کہاں ممکن ہے، اس مقام پر تو صرف میری اور ابو بکر اور عمر کی قبریں ہوں گی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی جگہ مدفون ہوں گے۔ حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دفن ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقین
یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ خالی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے بعد ہے۔ شیخ جزیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے والوں اور تینوں قبور کی زیارت کرنے والوں میں بہت سے حضرات نے ہمیں یہی بتلایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سب سے آگے ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک کے سامنے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے اسی کیفیت میں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمر مبارک کے سامنے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلو میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد حج بھی کریں گے اور واپس لوٹیں گے، پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان وفات پائیں گے، پھر انہیں مدینہ لایا جائے گا، پھر انہیں حجرہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ دو معزز صحابی قیامت تک ان دو عظیم انبیاء کے درمیان ہوں گے۔ بیان کی گئی احادیث سے جہاں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، اور تقریباً 45 سال زمین پر رہنے کے بعد ان کا طبعی طور پر انتقال ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں ان دو معزز اصحابہ کرام کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ اس لیے منکرین ختم نبوت کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے نعوذ باللہ اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا 17واں حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آگے آنے والے اہم حصوں کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔